تشدد پارٹ 7 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس طرح جنگل کے نیم انسان نے دوسرے جانوروں اور پھر ارد گرد کے قبیلوں پر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کو ضروری سمجھا۔ اپنے شکار پر اچانک تندہی اور تیزی سے جھپٹنا اور اس پر غلبہ پا کر اسے زیر کرنا، یہ سب کچھ تشدد کا ارتقائی منظرنامہ تھا۔ یہ شکار کا فلسفہ تھا۔ اسی طرح انسان بھی شکار ہوتا تھا اور کبھی شکار کرتا تھا۔ ایک انسان کے ہاتھوں دوسرا انسان اور ایک جانور کے ہاتھوں دوسرا جانور۔ اس تاریخی ارتقاء کے مطابق چھوٹے چھوٹے قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تاکہ ان کے ساز و سامان اور خورد و نوش کی اشیاء پر قبضہ کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ اسی جارحانہ عمل کے قدرتی نتیجہ میں تشدد کے خلاف مزاحمت کے رنگ میں تشدد کا وجود رونما ہوا۔ تشدد کے خلاف تشدد کے ہتھیار سے ہی اپنی مدافعت کے اصول انسانی شعور اور لاشعور نے حاصل کیے اور ان کے ساتھ اس کی اجتماعی یادداشتوں میں یادوں اور اساطیر کے رنگ میں اثر انداز ہونے لگے۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ تشدد کا دفاع لازمی طور پر جوابی تشدد سے ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ حملہ آور پر جوابی وار کر کے اسے روکیں گے نہیں تو وہ شخص یا جانور یا گروہ آپ کا پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ ہاں، جب اس کو یہ احساس ہوگا اور وہ یہ بھانپ لے گا کہ تشدد کے مقابلے میں اسی قدر تشدد کا سامنا ہے اور اس کی بقا کو خطرہ ہے، تو پھر وہ پسپائی اختیار کرے گا۔ اس فرار کی حالت میں اب یہ آپ کی چھٹی حص طے کرے گی کہ آپ اس کا پیچھا کر کے اسے تباہ و برباد کر دیں یا اسے جانے دیں، کیونکہ آپ میں بھی اتنی سخت اور ہمت نہیں ہے کہ اسے فرار کی حالت میں جا کر دبوچ لیں۔ یہ مدافعاتی تشدد تاریخ کے پس منظر میں اب انسانی معاشرے میں ایک جانا پہچانا اور اخلاقی سطح پر مانا ہوا اصول ہے۔ نہ صرف آپ اپنی زندگی کا دفاع تشدد کے جواب میں اسی قدر تشدد کو بروئے کار لاتے ہوئے کر سکتے ہیں، بلکہ ایک حد تک بعض حالات میں مقامی اور بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ جارحیت کا قلع کما کرنے کے لیے اپنے دشمن کا پیچھا بھی کر سکتے ہیں، اسے اس کے گھر تک جا کر سزا دے سکتے ہیں۔ آپ کا دشمن کا سرگرمی سے پیچھے کرنے کا حق، یعنی رائٹ آف ہارٹ پرسوٹ کا محاورہ اسی وجہ سے اپنایا گیا ہے۔ تشدد کی تشکیل کی ابتدائی صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ فطرت کے تشدد کے مناظر سے سیکھ کر تشدد کو بروئے کار لانا اور اچانک حملہ آور ہونا، کسی کو سبق سکھانے کے لیے یا دہشت پیدا کرنے کے لیے یا اس کے مال و متاع یا جان و مال لوٹنے کے لیے، یہ شکار کا روپ تھا جو انسان کو اپنی ارتقاء اور بقا کے لیے اختیار کرنا پڑا۔ اس کے مقابل تشدد کا دوسرا روپ تشدد کے جواب میں دفاعی تشدد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تشدد کا تیسرا روپ بھی ابتدائی انسانی معاشرے میں قبائل کے مروجہ اصولوں یا طریقوں سے انحراف کے باعث سزا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جرم کا احساس اور اس کے بدلے میں سزا یا جرم کا بدلہ، یہ ایک ایسا روپ ہے جس نے تشدد کو اخلاقی سطح پر جائز قرار دینے کے راستے ہموار کیے۔ انسانی جبلت میں کہیں اس کا تصور اور اس عمل کی اور اس کے رد عمل کی ایسی گنجائش یا جگہ ضرور تھی جس کی مثبت شکل ارتقائی عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی یافتہ انسانی معاشروں میں مستعمل ہوتی گئی۔ جرم و سزا کا مسئلہ قدیم اور جدید اخلاقیات اور اخلاقی فلسفوں میں روز اول سے ایک خاص اہمیت کا حاصل ہے۔ تشدد کے مثبت اور جائز استعمال کی کیا مقدار ہے، کہاں تک تشدد جائز ہے، یہ سب مسائل ابھی تک زیر بحث ہیں۔ آپ افراد یا کسی گروہ کو ان کا جرم ثابت ہونے پر سزا دے سکتے ہیں۔ جرم کی مقدار اور اہمیت کے مطابق سزا کی کیا مقدار اور نوعیت ہوگی۔ اگر یہ توازن قائم نہ رہے تو سزا پھر ایک تشدد کی صورت اختیار کر جائے گی۔ یہ تمام وسائل اب بھی جدید معاشروں میں کئی سطحوں پر زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ سزا کی شکل میں تشدد کی ایسی صورتیں سامنے آتی ہیں کہ جرم و سزا سے ماورائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
جرم کی سمت کچھ اور ہوتی ہے اور سزا کسی اور جانب رخ اختیار کر جاتی ہے۔ جہاں جرم کرتا تو کوئی اور ہے، بدلہ لینے کے لیے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے، کیونکہ مجرم ہاتھ نہیں لگ رہا، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اس قسم کے حالات ہر قدیم اور جدید معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں۔ جب سزا جائز حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ تشدد یا ظلم کے زمرے میں آ جاتی ہے اور ہمارے اس مطالعے کے دائرہ کار میں آتی ہے۔